السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں یہ جارڈن سے کر رہا ہوں ویڈیو آپ کے لیے ویلاگ جو ہے. 3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں اور ایک بظاہر سگنیفیکنٹ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس کے اوپر سوچنا پڑے گا حکومت وقت کو. ایک تو آج بڑی ڈٹائی سے عمران خان نے کہہ دیا اپنے ایک جلسے میں کہ دیکھیں جی میری اور پرنسپل سیکرٹری کی اگر آڈیو لیک ہوئی ہے تو ہوئی ہے، اور اس میں بھی پتا چل رہا ہے کہ مراسلہ جو ہے وہ آیا تھا اور وہ امریکی سازش جو ہے وہ پروف ہو جاتی ہے. جبکہ اس آڈیو لیک میں بڑا کلیئرلی پتا چل رہا ہے کہ وہ سازش کوئی نہیں ہے، مراسلہ ہے جس کے اوپر خود عمران خان اور اعظم خان ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ اس کو سازش کا رنگ کیسے دیا جائے. تو یعنی ایک تو چوری نالے چتر وہ والا حساب ہے کہ جھوٹ بولو اور اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو یقین کرتے رہے. یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ ذرا پروپورشن سے باہر نکل گئی ہے اب چیز، اور بڑا ہیوی ڈیٹا جو ہے 100 GB کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا ہے تقریباً، جو اطلاع ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا ہو. اس کا مطلب ہے تقریباً 1 سال سے 1.5 سال سے یہ لیک ہو رہا. اس کا ایک اور مطلب ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ صرف اور صرف انٹیلیجنس بیورو کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پہ کیونکہ 2 دفعہ دن میں سویپ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے، ڈی باگ ہوتا ہے، صبح کے وقت ہوتا ہے، شام کے وقت ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈی باگ کرنے والے ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے سپروائزرز بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے جو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی ایک لمبی فہرست ہے. اس کا مطلب ہے کہ اینٹی پاکستان فورسز جو ہیں وہ انہوں نے ہماری بیوروکریسی میں اور ہماری آئی بی کے اندر، انٹیلیجنس بیورو کے اندر پینیٹریٹ کر لیا ہوا. پاکستان کی نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ ایٹ رسک ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں ہر طرح کی چیز ڈسکس ہوتی ہے. فرض کریں چائنا کا کوئی آفر آیا تو اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوں گے، امریکہ کا آیا اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوں گے، انڈیا یا روس کا ہے اس کو ڈسکشن ہوگی. اب اگر اس میں سے لمیٹڈ چیزیں باہر آتی ہیں تو ہمارے ہمیشہ کے لیے کافی ممالک سے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہو سکتے ہیں، خراب ہو سکتے ہیں کہ جی ہمارے متعلق کیا گفتگو. پھر ہمارا جو ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے آج تک کہ جی ہمارا نیوکلیر بڑے سیف ہینڈز میں ہے، وہ سڈنلی دنیا اس کو کوشچن کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ جناب یہ کتنا کچھ سیف ہے، جب ان کی ٹاپ یعنی گھر کی سیکیورٹی جو ہے وہی انلمیٹڈ چل رہی ہے، انسیکیور، تو پھر کتنی کچھ سیفٹی ہے یہاں پہ. تو اب جو وزیر اعظم کا اور جو رانا ثناء اللہ کا اس کے اوپر ایٹیٹیوڈ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی تشویشناک ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا تھا ہم جی آئی ٹی بنا رہے ہیں، یہ 3 دن پہلے کی بات ہے. رات کو لیٹ نائٹ مجھے پتا چلا کہ جی آئی ٹی کو بنی ہی نہیں ہے، اور جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ آئی بی کے سربراہ ہی دے رہے ہیں اور ان کے باقی کے ڈائریکٹرز مل کے ان کے ساتھ دے رہے ہیں. یعنی جو کلپریٹ ہے اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تم پلیز اس کی رپورٹ ذرا ہمیں دے دو کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، تاکہ نیچے کے 2-4 اہلکاروں کو ہم سبکدوش کر دیں گے، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ بات ختم ہو جائے گی. تو یہ بہت ہی ایک سیریس ایشو ہے، اور جس طرح سے اس کو حکومت ہینڈل کر رہی ہے لگتا ہے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کی. اور ملک میں اب کسی وقت بھی آپ کو بڑی سیریس آپ کو ڈیسیجنز لینے پڑیں گے اپنے ملک میں کہ جناب ہماری سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے، ہماری اکانومی بریچ ہو رہی ہے، ہمارا لیگل سسٹم جو ہے وہ بریچ ہوا ہے، ہماری جو there is nothing right going on. میں اس وقت جارڈن میں ہوں، اور جارڈن میں جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو 5 چیزوں کے اوپر پاکستان بڑا کمزور نظر آتا ہے. ایک فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر، ویمن رائٹس کے اوپر، مائنورٹی ایشوز کے اوپر، اور یعنی ان چیزوں کے اوپر، ریلیجس فریڈم کے اوپر. جب باہر کی دنیا میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان 5 پوائنٹس کے اوپر ان کا فوکس ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم ان 5 پوائنٹس کے اوپر بڑا سیریسلی لیگ کر رہے ہیں. کل میں یہاں پہ ایک ایونٹ میں تھا جارڈن میں، اور میری سے یہاں 16 ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں اس ایونٹ میں، اور میری جن سے بھی بات ہوئی سب نے میرے سے پوچھا کہ جی سیلاب آیا ہوا پاکستان میں اور بڑی تشویشناک بات ہے، ہم اگر ہیلپ کرنا چاہیں تو کیا کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان ہائی کمیشن ہے، پاکستان ایمبیسیز ہیں اور مختلف ممالک میں ایک کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے ریچ آؤٹ ہی نہیں کیا لوگوں کو اور کمیونٹیز کو، اور ان کو بتایا کہ اگر وہ ہیلپ کرنا چاہیں پاکستان کی تو وہ کیسے کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا فورن آفس جو ہے وہ بھی اس وقت کام نہیں کر رہا. ہم لوگ سارے اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. عمران خان اپنے جلسے کری جا رہے ہیں، وزیر اعظم جو ہے اپنے دورے کری جا رہے ہیں، بلاول بھٹو ایک اور فلائٹ پہ ہیں وہ اس پہ خوش ہیں، اور ہم پالیٹکس کھیل رہے ہیں سارے، اور ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا. لیکن آج ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ میں
ایک اعلیٰ عدالت نے مریم نواز اور شہباز شریف کے اوپر کیسز جو ہیں ان کو ختم کر دیا، اور مریم نواز کی 7 سال کی جو قید ہے اس کو ختم کر دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں دس کین اونلی ہیپن ان پاکستان، یہ صرف ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے۔ آپ امیجن کریں، آپ باہر کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک مجرم جس کو احتساب عدالت نے مجرم کہا، وہ ہے یا نہیں ہے، میں اس کو ڈیبیٹ نہیں کر رہا، میں پروسیس آپ کو ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مریم نواز مجرم، مریم نواز کو 7 سال کی قید ہوئی، پھر اس کو اجازت مل گئی کہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے گھر چلی جائے بیل کے اوپر، اور یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ماں باپ کے انتقال پہ نہیں بیل ملتی، وہ آپ کو پے رول ہوتا ہے چند گھنٹے کا کہ آپ جاتے ہیں، نماز جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں۔ اب مریم نواز کو بیل ہوئی اور وہ تب سے باہر ہیں، جلسے کر رہی ہیں، الیکشن کیمپینز کر رہی ہیں، سارے کام اپنی زندگی کے کر رہی ہیں، اور ان کو واپس نہیں بلایا جا رہا، حالانکہ جس کی تیمارداری کے لیے وہ آئی تھیں باہر بیل پہ، نہ وہ مریض ہے، نہ اس کی بیماری ہے، نہ اس کی تیمارداری ہے، نہ وہ ہسپتال میں ہے، وہ لندن میں ہے اور یہ اپنے گھر میں جاتی عمرہ میں لاہور میں ہے۔ اب یہ قانون کا اگر مذاق نہیں ہے تو اور کیا چیزیں ہوتی ہیں مذاق۔ اس کے بعد آج عدالت نے یہ کہا کہ مریم نواز پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھی تو ان کے اوپر کرپشن ثابت نہیں ہوتی۔ فائن، عدالت کا جو بھی ڈیسیژن ہے میں رسپیکٹ کروں گا، لیکن اس عدالت کا کیا جس نے اس سارے شواہد کے ہونے کے باوجود کہ وہ پبلک آفس بیرر نہیں تھیں ان کو جیل کر دی اور ان کو سزا دے دی؟ تو یہ نیب کی جو عدالتیں ہیں، کیا ان کو بھی سزا ملے گی؟ کیا ان کو پوچھے گا کہ تم جس کے اوپر چاہتے ہو اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہو، جس مرضی پولیٹیشن کو اٹھاتے ہو اس کو 9 مہینے کے لیے قید ڈال دیتے ہو، 9 مہینے کے بعد تمہاری پروسیکیوشن جب فیل ہوتی ہے، وہ جیل سے شادیانے بجاتے ہوئے باہر نکل آتا ہے اور پتہ چلتا ہے نیب جو ہے ایک کیس ثابت نہیں کر سکی۔ پچھلے کتنے سال میں نیب ایک ایسا ہائی پروفائل کیس جو ہے اس کو ثابت نہیں کر سکی۔ یا تو یہ نالائق ہے، یا یہ کرپٹ ہے، یا یہ ملے ہوئے ہیں، اور یا یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نیب والے یا نیب کی عدالتیں جو ہیں وہ اس سے مبرہ ہو جائیں اور ان کو ہم یہ نہ کہیں کہ یار یہ کرپشن میں اور انکمپٹنس میں یہ اس کے ساتھ شریک ہے۔ تیسری ایک بات جو آج مجھے پتا چلی جو بڑی ہی اہم تھی کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ویڈیو اور فوٹیج ریلیز کی سوشل میڈیا کے اوپر کہ مریم نواز شریف رہائی کے بعد، یعنی اپنے اس فیصلے کے بعد، اپنے چچا شہباز شریف کو ملنے گئی ہیں، اور وہ تفصیل ہے کہ جی کون کون وہاں پہ موجود ہے، یہ وہ۔ اب دیکھیں وہ منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے، اور کیونکہ میں بھی منسٹر آف انفارمیشن رہ چکا ہوں تو میں اس لیے بڑے وثوق سے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کیا وہ انتہائی غلط کیا۔ پاکستان کی حکومت کے اپنے ادارے ہیں جس میں پاکستان ٹیلی ویژن ہے، پاکستان براڈ کاسٹنگ ہے، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان ہے، جس میں آن لائن ایجنسیز ہیں ہماری، اور ان کو یہ فوٹیج اس کے تھرو ریلیز کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب بھی یہ ریلیز ہوگی تو اس کو کئی ملین ہٹس ملیں گی۔ تو اگر یہ پی ٹی وی کے تھرو ریلیز ہوتی ہے، ایسوسیٹڈ پریس کے تھرو ریلیز ہوتی اور کسی کے ذاتی اکاؤنٹ سے یا پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ سے نہ ریلیز ہوتی تو پاکستان کا فائدہ ہوتا نا۔ اس کی پی ٹی وی کو اتنی ہٹس مل رہی ہوتی ہیں، اگر ہر اس طرح کی ویڈیو جو نکل رہی ہے باہر یہ بھیج رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں، یہ اس کو کر رہے ہوتے، خود ٹویٹ نہ کر دیں صرف، تو آپ یہ دیکھیں ہمارے ادارے جو ان کے اپنے انڈر آتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو جب یہ نہیں کرتے تو باہر کی دنیا میں اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو یہ کرمنل ایکٹ ہے، یہ باقاعدہ کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ حکومتی اداروں کو انڈرمائن کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی اکاؤنٹس کو، ٹویٹر اکاؤنٹس کو یا فیس بک اکاؤنٹس کو آپ ان کو اسٹرینتھن کریں کہ دیکھیں جی میرے اتنے فالوورز ہو گئے، میرا اتنا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب آخری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان کبھی وہ کہتے ہیں 20 ارب مجھے ملا اور کبھی کہتے ہیں 50 ارب ملا۔ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ابھی تک ان کو 11 لاکھ روپیہ آیا ہے، اور باقی اگر آیا ہے تو وہ بتا دے کم از کم کن بینکس میں آیا، کن اکاؤنٹس میں آیا۔ یہ جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اگر آ ہی گیا 20 بلین تو 20 بلین سے زیادہ تو چاہیے نہیں سیلاب والوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ تو کب ریہیبلیٹیشن شروع کریں گے وہ؟ جب یہ حکومت گر جائے گی، ان کی حکومت آئے گی، پھر یہ اکاؤنٹ یوز ہوگا، یا لوگوں سے ڈونیشنز لے کر وہ اپنے جلسے ہو رہے ہیں، اپنے ہیلی کاپٹرز کے پیسے ہو رہے ہیں، اپنے گھر کے خرچے چل رہے ہیں ہمیشہ کی طرح جو چل رہے تھے۔ اب ان کی ایک اور ہمشیرہ کا بھی نام آنا شروع ہو گیا کہ وہ بھی منی لانڈرنگ میں فرح گوگی کی پارٹنر رہی ہیں، اور احسن گجر کی۔ کیا اس کی انکوائری ہوگی؟ اس کی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ پنجاب میں ایک کیس ہونا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ شخص ہے جس کو خود عمران خان کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا لٹیرا۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اور پرویز لائی نے آتے ہی اپنے چیف سیکرٹری کو ختم کیا،
बाकी लोगों को खत्म किया, और एक ग्रेड 7 के बंदे को उठाकर उसने ग्रेड 22 पे कर दिया, मोहब्बत खान भट्टी को, ताकि वो सारे केसेस को खत्म कर दे। ये हमारे मुल्क का हाल है। मैं बाहर बैठा हूँ और मैं जब देखता हूँ पाकिस्तान को, यहाँ पे किसी से बात करता हूँ, तो उनके लिए हम इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी, हर औरत हमारे मुल्क में अपनी अपनी दौड़ रहा है, इस मुल्क के लिए नहीं दौड़ रहा। पाकिस्तान को इस वक्त इंतहाई सीरियस खतरात लाहक है, सबसे बड़े सिक्योरिटी के खतरात हैं। अब देखते हैं कि हमारी हुकूमत इसके बारे में कोई जिम्मेदारी कबूल करती है या फिर गूंगलों से मट्टी झाड़ी जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah.